بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو ان کے اپنے یوٹیوب چینل نیچرل ویلیج فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سارے دوست بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اگر آپ نے ڈیری فارمنگ کو کامیاب بزنس بنانا ہے اور اسے مستقل بنیاد پر بزنس کے حوالے سے دیکھنا ہے اور اسے فیوچر میں گروتھ کرتے ہوئے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے انتہائی اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ مفید معلومات سن کے ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ چھوٹے بچوں کو خوراک میں کیا دینا چاہیے، اور یہ مرحلہ ان کی پیدائش کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، پہلے دن سے ہی، تو اس حوالے سے ساری تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور شروع والے جو 3 مہینے ہوتے ہیں وہ تو انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اگر شروع میں بچے کو خوراک اچھے سے نہ دی جائے تو یہ کمیاں پوری عمر بھی پوری نہیں کر سکتے بعد میں۔ اور ڈیری فارمنگ کو آپ کامیاب بزنس کبھی بھی نہیں بنا سکتے، آپ فیڈ مینجمنٹ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے، بے شک آپ جتنے مرضی اچھے جانور لے آئیں اپنے فارم پہ۔ اگر خوراک کی اچھی مینجمنٹ کی جائے تو جو گائے کے بچے ہوتے ہیں وہ تقریباً 18 سے 20 ماہ میں جو بچیاں ہوتی ہیں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی اگر بھینس کے بچوں کی بات کی جائے، کٹیوں کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 24 سے 26 مہینوں کی عمر میں اچھی خوراک اگر دی جائے تو وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کے فارم میں وہ شامل ہو کے آپ کو آؤٹ پٹ دینا شروع کر دیں گی۔ اور دیکھا جائے تو یہی اصل پروفٹ ہوتا ہے کسان کا، کہ جو اس کے اپنے فارم کے بچے ہیں وہ اسے آؤٹ پٹ دینا سٹارٹ کر دیں، یعنی اس پہ بوجھ نہ بنے بلکہ اس کے فارم کا حصہ بن جائیں اور آؤٹ پٹ دینا شروع کر دیں۔ اور کٹوں بچوں کی اگر بات کی جائے تو وہ اسی دورانیے میں تقریباً 2 سے 2.5 سال کی عمر میں اگر اچھی خوراک دی جائے تو وہ تقریباً 400 کلو گرام کا وزن گین کر لیتے ہیں، جو کہ اچھا خاصا معقول وزن ہے۔ پیدائش کے بعد جیر پھینکنے کا انتظار بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جانور جیر پھینکے تو پھر ہم بچے کو دودھ پلائیں۔ یہ جو تاثر ہے ہمارے معاشرے میں کہ جیر پھینکے گی تو پھر دودھ ہم نے پلانا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ پیدائش کے تقریباً 1 گھنٹے بعد جو گائے کا بچہ ہے وہ کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے ہی بھینس کا بچہ جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کی عمر میں کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی بچہ کھڑا ہونا سٹارٹ کر دے تو اسے آپ دودھ فوراً پلا دیں جتنا وہ پینا چاہے، اور اگر بچہ کھڑا نہیں ہو رہا تو پھر اسے سپورٹ دے کے کھڑا کریں تاکہ اس کی ٹانگیں مضبوط ہوں، اور پھر اسے بھی دودھ پلائیں۔ تو پہلا جو دودھ ہوتا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے امیونٹی سسٹم کے لیے، بچوں کے جو بیماریوں کے خلاف ان کا نظام ہوتا ہے اس کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن اے اور ڈی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے ہفتے میں پیدائش کے بعد بچے کو جتنا دودھ وہ پینا چاہیے اتنا پلانا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو پہلا جو مہینہ ہوتا ہے، پہلے ہفتے کے بعد بچے کو 5 سے 6 لیٹر دودھ پلائیں، دوسرے مہینے میں 4 لیٹر کر دیں، اور تیسرے مہینے میں دودھ جو ہے وہ 2 لیٹر کر دیں۔ یہ بتا دیا آپ کو میں نے پیدائش سائنسی طریقہ کار کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگر میں دیسی طریقے سے اس بات کو سمجھاؤں تو 3 مہینے کوشش کریں کہ بچے کو پہلے 2 تھن پلائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں جی کہ پہلا جو مہینہ ہے اس میں بچے کو آدھا دودھ پلائیں، یعنی 1 آگے والا تھن اور 1 پیچھے والا، دوسرے مہینے میں آگے والے 2 تھن، اور تیسرے مہینے میں 1 تھن کر دیں۔ اس کے بعد 3 مہینے جب گزر جائیں اس کے بعد پھر آپ نے 1 ہفتہ دودھ بند کر دینا، یعنی بھینس یا گائے جو ہے اسے بس پسما کے بچے کے ساتھ پھر اسے دودھ نہیں پلانا بچے کو۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2-3 دن بچے کو دودھ پلانا ہے، پھر بند کر دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے کی بھوک بڑھے گی اور وہ چارہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھانا سٹارٹ کر دے گا۔ چارہ نہیں کیا کھلانا چاہیے وہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ دودھ کس طرح پلانا ہے آپ نے پہلے 3 مہینے میں، اور اس کے ساتھ کیا کیا کھلانا ہے وہ ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دودھ کے ساتھ ساتھ آپ نے کاف سٹارٹر بھی بچے کو سٹارٹ کروا دینا ہے، تقریباً 10 سے 15 دن کے بعد اس کو آپ نے سٹارٹ کروا دینا ہے۔ تو وہ آپ کے علاقے میں اگر کسی اچھی کمپنی کا ملتا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں بھی تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بڑے آرام سے تیار کر سکتے ہیں۔ جو مین چیزیں ہیں، مین اس کے اجزاء ہیں، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ مکئی کا جو دلیا ہوتا ہے وہ 10 کلو لے لیں، یہ میں چھوٹے لیول پہ بتا رہا ہوں، اس کی پھر آپ اپنے حساب سے جتنے آپ کے بچے ہیں اس حساب سے آپ اسے کر سکتے ہیں۔ مکئی کا دلیا 10 کلو اگر آپ نے لینا ہے تو پھر چوکر 5 کلو، اور کھال بنولا جو ہے وہ بھی 5 کلو، اور ساتھ منرل جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ 1 کلو اس میں شامل کر لیں۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے
اچھے طریقے سے پسوا لینا تاکہ وہ بچے کو کھانے میں اور ہضم کرنے میں آسانی رہے۔ اس کے کھلانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہر وقت بچوں کے سامنے کسی برتن میں موجود رہنا چاہیے اور ساتھ اس کے تازہ اور صاف پانی موجود رہنا چاہیے تاکہ بچے تھوڑا تھوڑا کھائیں اور پھر انہیں عادت ہو جائے، پھر اچھے طریقے سے کھانا شروع کر دیں گے۔ فائدہ اس کا کاف سٹارٹر کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچے کی جو اوجری ہوتی ہے وہ جلدی بن جاتی ہے۔ تقریباً اگر کاف سٹارٹر بھی دودھ کے ساتھ ساتھ شروع کروایا جائے تو 3 سے 3.5 مہینے میں بچے کی اوجری جو بن جاتی ہے، جو کہ اس کی ہاضمے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ بعد میں وہ چارہ کھانا بھی سٹارٹ کر دیتا تھوڑا تھوڑا اور اچھے طریقے سے ہضم بھی کر لیتا ہے اور اس کا پیٹ وغیرہ بھی نہیں لٹکتا۔ جبکہ اگر یہ کاف سٹارٹر سٹارٹ نہ کروایا جائے، صرف دودھ پہ بچے کو رکھا جائے تو پھر اس کی اوجری تقریباً 6 سے 7 مہینے میں بنتی ہے، جس سے پھر وہ اتنا زیادہ چارہ نہیں کھاتا اور اس کی گروتھ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اور سردیاں اگر ہوں تو پھر آپ نے 2 مہینے کے بعد دودھ کاف سٹارٹر کے ساتھ ساتھ خشک بھوسا اور خشک برسیم جو ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا بچوں کے آگے رکھنا ہے تاکہ وہ اسے بھی منہ لگانا سٹارٹ کرے اور کھانا شروع کر دیں۔ وہ بھی ان کے اوجری کے بننے کے لیے بڑا ضروری ہے اور انہیں چارے کی بھی عادت ہوگی۔ اور اگر گرمیاں تو پھر آپ جو چارہ ہوتا ہے وہ اس میں اتنا پانی وغیرہ گرمیوں کے چارے میں نہیں ہوتا، وہی آپ جو پکا چارہ وغیرہ ہوتا ہے وہی آپ تھوڑا سا رکھ دیں 2-2.5 مہینے کے بعد تھوڑا تھوڑا، تاکہ بچوں کو آہستہ آہستہ نا عادت ہوتی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ضروری چیز جو ہے وہ ہے کہ یہ جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں ان میں آپ نے کم از کم ہر مہینے کے بعد بچوں کی ڈیورمنگ کرنی چاہیے تاکہ ان کا پیٹ صاف رہے اور انہیں خوراک جو ہم دے رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے لگے اور ان کی صحت بھرپور ہو۔ 3 مہینے میں 3 دفعہ ڈیورمنگ کریں، اگر 3 دفعہ نہیں کر سکتے تو 2 دفعہ لازمی کی جائے۔ اب یہ آپ اپنے سامنے بھینس کا بچہ دیکھ رہے ہیں، اس کی گروتھ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہماری جو عام پریکٹس زیادہ تر کی جاتی ہے، چھوٹے فارمر کرتے ہیں، اس پہ پلا ہوا، یعنی پہلے مہینے تھوڑا بہت دودھ چھوڑا، اس کے بعد دودھ بھی کم کر دیا اور کوئی کاف سٹارٹر کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے، تو چارہ بس آگے رکھ دیا۔ تو کیا ہوا جی، اس کا پیٹ لٹک گیا آپ کے سامنے، گروتھ بالکل رک گئی ہے۔ عمر تقریباً اس کی 8 سے 9 مہینے ہے، لیکن لگ رہی ہے 1.5 سے 2 ماہ کی۔ میری تمام سننے والے اور دیکھنے والے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس پیغام کو لازمی عام کریں کہ ماں کا دودھ بچے کو کم از کم پہلا مہینہ تو دل کھول کے پلائیں، اس کے بعد کم کریں، اتنا کم نہ کر دیں کہ بالکل ہی بند ہی کر دیا جائے۔ دودھ ٹھیک ہے آپ کا منافع ہے، لیکن اصل منافع آپ کے یہ بچے ہیں۔ جتنی ان کی گروتھ شروع میں اچھی ہوگی اتنی جلدی بعد میں ان کو خوراک اچھی لگے گی اور یہ جلدی آپ کے فارم میں حصہ اپنا ڈالنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ آپ کو آؤٹ پٹ دینا شروع کر دیں گے، تو وہ بھی آپ کا منافع ہی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے، اصل منافع جو بچے ہیں ان پہ خاص توجہ دینی چاہیے اور فیڈ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ چھوٹے فارمر جو ہیں، جو جانور تو رکھے ہوئے ہیں لیکن کوئی اتنا خاص منافع نہیں حاصل کر رہے، اس کو بزنس کی روح سے نہیں دیکھ رہے، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی محنت جو ہے اس کا پھل حاصل کر سکیں تھوڑی سی توجہ دے کے۔ اب یہ آپ اپنے سامنے 2 بچے دیکھ سکتے ہیں، ایک آپ کے یہ سامنے ہے اور ایک وہ دوسری سائڈ پہ ہے، وہ بھی ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ تو دونوں کے جو سائز ہے، ان کی جسامت ہے، اس میں آپ واضح فرق آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس فرق کی وجہ کیا ہے جی؟ دونوں کی فیڈ کا فرق ہے، دونوں کے دودھ جو پلایا گیا اس کا فرق ہے، دونوں کو جو کاف سٹارٹر وغیرہ دیا گیا اس کا فرق ہے۔ تو یہی چیزیں فرق پیدا کرتی ہیں۔ اب دونوں کی عمر ایک جیسی ہے، لیکن ایک کافی ماشاءاللہ صحت مند اور اچھی گروتھ کر رہا ہے اور اب اس نے چارہ بھی شروع کر دیا تو اب اس کی گروتھ اور تیز ہو جائے گی، تو دوسری کمزور بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہی چیزیں فرق پیدا کرتی ہیں، تو لہٰذا فیڈ پہ خاص توجہ دینی چاہیے، خصوصاً بالخصوص جو شروع والے 5-6 مہینے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو دودھ کی جو اہمیت ہے اور دوسری جو فیڈ ہے، یعنی ابتدائی مہینوں میں جو فیڈ کی اہمیت ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، دودھ کا طریقہ کار بھی، کاف سٹارٹر کا طریقہ کار بھی اور ڈیورمنگ کے حوالے سے بھی، اور تقریباً کوشش کی ہے کہ ہر پہلو سے تفصیلاً آپ کو آگاہ کیا جائے تاکہ ابتدائی مرحلے میں اچھی طریقے سے بچوں کی فیڈ مینیج کی جائے اور فرق بھی دکھا دیا بچوں کا، یعنی جن کی عمریں ایک جیسی ہیں لیکن فیڈ کا اور مینجمنٹ کا فرق ہے تو ان کی بڑھوتری میں بھی واضح فرق آپ کو دکھا دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس معلومات سے اپنا اور دوسروں کا فائدہ ضرور کریں گے، اور اگر اس پر عمل کر رہے ہیں تو بڑا بہترین ہے، دوسروں کو بھی اس چیز کا مشورہ دیں، اور اگر نہیں کر رہے تو کوشش کریں کہ لازمی کریں تاکہ اس لائف سٹائل کے شعبے کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔